السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باحثین ریسرچ ٹول کے نام سے جو سیریز ہم نے متعارف کروائی ہے اس کے کیا فوائد ہیں، کیا خصوصیات ہیں اور استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں جب سے ہم نے اس سیریز کو مکمل کیا ہے، ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے دوست جو اس فیلڈ سے نئے وابستہ ہوئے ہیں تو ان کے لیے کچھ چیزیں سمجھنے میں دشواری ہے۔ ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اس کے فوائد، خصوصیات پر اور استعمال کے طریقے پر ہم ایک ویڈیو بنائیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں ریسرچ ٹول سیریز کے اندر کسی دشواری کا سامنا ہے۔ تو اس سیریز کے اندر ہم آپ کو اس کا تعارف کروائیں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیریز کے کیا فوائد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے پہلے یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر پہلے اس طرح کا کام نہیں ہوا، اور اگر پہلے کام ہو چکا ہو تو ہم اسی موضوع پر دوبارہ ہم کام نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں کسی نئی جہت کو تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس پر کام کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم لٹریچر ریویو کریں۔ تو موضوع کے انتخاب کے لیے، لٹریچر ریویو کے لیے اور مقالات کی تیاری میں معاونت کے لیے آپ ریسرچ ٹول کی سیریز کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ اس سیریز کے اندر کون کون سے ٹول شامل ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ کا انٹرفیس ہے، اور آپ یہاں دیکھ لیں کہ اس سیکشن کے اندر تقریباً 8 ٹولز موجود ہیں جو ریسرچ ٹول سیریز کا حصہ ہیں۔ قرآن ریسرچر اور حدیث ریسرچر پر ہم نے ابھی زیادہ کام نہیں کیا، کیونکہ پہلے سے جو ٹول موجود ہیں وہ بڑی حد تک ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس پر کوئی نیا کام نہیں کیا، لیکن اس کے اندر پھر بھی آپ کے کام کی چیز ہو سکتی ہے، آپ اس سے دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ انفارمیشن گریبر ٹول جو ہے، اس کو ہم آن لائن نہیں کر سکے، اور ہم اسے آن لائن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر بہت سے تحفظات ہیں، اور اس کو ہم ابھی آن لائن نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو 5 ٹول ہیں، بک انفارمر، کیٹلاگ ریسرچر، تھیسز انفارمر، جرنل ریسرچر اور مینیوسکرپٹ انفارمر، یہ جو ٹولز ہیں یہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بک انفارمر سے آپ کتابیں تلاش کر سکتے ہیں، اور کیٹلاگ ریسرچر سے آپ لائبریریز کے اندر تلاش کر سکتے ہیں کہ کوئی کتاب اگر آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل رہی اور لائبریری سے بھی آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے تو وہ آپ یہاں پر تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تلاش کرنے کے لیے جو ایک بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کتاب کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کتاب کا نام معلوم نہیں ہے تو شاید ممکن ہے یہاں سے آپ کو وہ چیز نہ ملے۔ تو یہاں سے آپ کتاب تلاش کریں گے بک انفارمر سے، اور کیٹلاگ ریسرچر سے آپ لائبریریز کا ریکارڈ کھنگالیں گے۔ اور تھیسز انفارمر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ وہ چیز ہے جو پہلے کہیں بھی نہیں تھی اور اس کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ تو یہاں سے آپ تھیسز کو تلاش کر سکتے ہیں کہ پہلے کس موضوع پر کام ہو چکا ہے، نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جرنلز ریسرچر جو ہے، یہاں پر ہم نے ریسرچ آرٹیکلز کو ہم نے جمع کر دیا ہے، اور جو آرٹیکلز ہمارے انڈیکس کے اندر عام طور پر شامل نہیں تھے وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح مینیوسکرپٹ انفارمر میں دنیا بھر کے جو مخطوطات تھے ہم نے ان کو بھی انلسٹ کر دیا ہے، تو مخطوطات کے اندر بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جب بھی کسی موضوع کے لیے اپنا لٹریچر تلاش کرتے ہیں تو عام طور پر آپ کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، آرٹیکلز کی ضرورت ہوتی ہے، مقالہ جات کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ 3 جو ٹولز ہیں یہ بہت ہی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر یہ کیٹلاگ ریسرچر اور مینیوسکرپٹ انفارمر کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو موضوع کے انتخاب کے لیے یہ جو ٹول سیریز ہے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ تو موضوع کے انتخاب میں اور لٹریچر ریویو میں باحثین کی ریسرچ ٹول سیریز آپ کو معاونت دے سکتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ خصوصیات، سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام ذخائر ہیں، کتابوں کے جو ذخائر ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع ہیں، اور ریسرچ آرٹیکلز کے جو ذخائر ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح مقالہ جات کے جو ذخائر تھے جنہیں ہم کاپی نہیں کر سکتے تھے، ویب سائٹ پہ ہم نہیں ڈال سکتے تھے، تو ہم نے اسے اکٹھا کر دیا ہے اور اسے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔
اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو ہر ویب سائٹ پہ پہلے الگ سے جانا ہوتا تھا، اور اگر کوئی کتاب ایک ویب سائٹ سے نہیں ملی تو آپ دوسری پر جاتے تھے، پھر تیسری ویب سائٹ پہ، تو آپ کو بے شمار جگہوں پہ گھومنا پھرنا پڑتا تھا، اور پھر بھی یہ امکان نہیں تھا کہ آپ کو کوئی کتاب مل سکے۔ کچھ کتابیں ملتی تھیں اور کچھ کتابیں آپ کو نہیں مل سکتی تھیں۔ جہاں پر ہم نے ساری کتابوں کے ذخائر کو اکٹھا کر دیا ہے تو آپ ان ذخائر میں تلاش کر سکتے ہیں، اور اسی طرح تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین اور ایڈوانسڈ سسٹم ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ اور یہ ایڈوانس سسٹم کے اندر کیا خصوصیات ہیں؟ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ ممکنہ حد تک غلطیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ اگر لفظ لکھنے کے اندر کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو یہ اس غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہے، اور اسی طرح مترادفات کو بھی تلاش کر سکتا ہے۔ آپ اگر کسی کتاب کا نام اردو زبان میں لکھتے ہیں اور ریکارڈ کے اندر وہ کتاب اردو زبان میں موجود نہیں ہے تو ممکن ہے کہ یہ آپ کو اس کا کوئی مترادف ڈھونڈ دے اور عربی یا انگلش کے اندر کوئی کتاب آپ کے سامنے اسی سے ملتی جلتی پیش کر دے۔ اور اسی طرح تحقیق کے لیے درکار جتنی بھی سہولیات ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور آپ کے وقت کی بچت ہو، تو یہ ان ٹولز کی خصوصیات ہیں۔ اور اسی طرح ایک چھوٹی سی خصوصیت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز یہاں پہ تلاش کرتے ہیں اور وہ اس میں ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے تو آپ وہیں سے ڈائریکٹ گوگل پر جا کے وہاں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات بھی مکمل ہو گئیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، جیسے آپ گوگل استعمال کرتے ہیں ویسے ہی آپ ہمارے ان ٹولز کو استعمال کریں گے۔ یہ ہمارا ویب سائٹ کا ہوم پیج ہے، یہاں سے آپ نیویگیٹ کریں گے، بک انفارمر میں جانا ہے، آپ بک انفارمر کھول لیں، ہم نے پہلے سے کھول رکھا ہے۔ اسی طرح جرنلز ریسرچر ہے، تھیسز انفارمر ہے، یہ آپ ٹیب کھول لیں۔ جب آپ یہ کھول لیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا، اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہمارے سرچ کا سیکشن ہے جہاں پر آپ نے لکھ کے تلاش کرنا ہے۔ یہاں تلاش کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ تلاش سے پہلے آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ منصوبہ بندی یہ بہت ضروری ہے، اور منصوبہ بندی کیسے آپ کریں گے کہ آپ نے جس موضوع پر مواد تلاش کرنا ہے آپ اس کے لیے مترادف الفاظ تلاش کر لیں۔ فرض کریں کہ آپ نے حکومت یا نظم حکومت سے متعلق آپ نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے یا آپ نے مقالہ لکھنا ہے، تو حکومت اور اس سے متعلق جو مترادفات ہیں آپ وہ تلاش کر لیں۔ حکومت ہے مملکت، سیاست، سیاسی، سیاسیات، انتظام، انتظامی، دستور، یہ آپ نے اردو کے مترادفات آپ نے تلاش کر لیے۔ اور اردو میں مترادفات تلاش کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو کی ورڈز آپ کے پاس ہیں، اگر آپ یہ لکھ کر تلاش کریں گے تو آپ کے سامنے اردو زبان میں کیے گئے کام کا ایک مخصوص حصہ جو ریسرچ سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ اردو کا کام کافی نہیں ہوتا، ہمیں اسلامک اسٹڈیز میں ہمیں عربی کے ذخائر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور عربی میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو اسے بھی دیکھنا ہوتا ہے، انگلش میں اگر کوئی کام ہو چکا ہے تو اسے بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اردو زبان کے جو کی ورڈز ہیں یہ آپ پہلے اکٹھے کریں، اس کے بعد آپ انہیں عربی میں کنورٹ کریں، اور عربی کے اندر اگر آپ کو اس سے متعلق اس کے جو مترادف الفاظ ہیں وہ آپ تلاش کر لیں، ان کی بھی فہرست بنا لیں، اور پھر اس کے بعد انگلش میں جو الفاظ ہیں ان کے مترادفات ہیں وہ بھی آپ تلاش کر کے ان کی بھی فہرست بنا لیں۔ جب یہ آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کی ورڈز کے ذریعے ہم نے اپنا ڈیٹا تلاش کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ اس سیکشن میں آ جائیں۔ تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس باحثین علوم اسلامیہ باحثین.com کی ویب سائٹ کا ہوم پیج ہے، اور اس میں ہم نے اگر کتابیں تلاش کرنی ہیں تو سب سے پہلے آپ کتابیں تلاش کر لیں اور یہاں کتابوں کے سیکشن میں آ جائیں۔ آپ اسے کلک کریں گے تو نیا پیج کھل جائے گا۔ تو آپ جب یہاں پہ بک انفارمر کے سیکشن میں جائیں گے تو یہ نئے ٹیب کے اندر یہ بک انفارمر آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر آپ لکھ کر تلاش کریں گے۔ یہ بک انفارمر ہے، اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ کیٹلاگ ریسرچر ہے، مینuscript انفارمر ہے، جرنل ریسرچر ہم ساتھ میں کھول لیتے ہیں، اور اسی طرح تھیسز انفارمر۔ یہ عام طور پر یہ 3 سیکشن ہمارے ہر ٹاپک میں، ہر آرٹیکل میں ہمارے کام آتے ہیں۔ تھیسز لکھتے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے ہم پہلے یہ 3 کھول لیتے ہیں، اور اب یہ ہمارے سامنے ان 3 ٹولز کا انٹرفیس موجود ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ کتابیں تلاش کر لیں۔ بک انفارمر میں یہ جو سیکشن ہے ہوم پیج اس کا، یہ اردو کی کتابیں تلاش کرتا ہے، یہ باحثین کتب نما
اردو کا ہے۔ تو آپ یہاں پر جو بھی لفظ آپ لکھیں گے اس سے متعلق آپ کو اردو کے اندر جو مواد ہے وہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ عربی کتابیں، اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو نیا آپ کے سامنے پیج آ جائے گا، اور یہاں پر آپ باحثین کتب نما عربی استعمال کر رہے ہیں اور عربی کی جو کتابیں ہیں آپ وہ یہاں سے تلاش کریں گے، اور اسی طرح انگلش کی جو کتابیں ہیں وہ آپ اس سے تلاش کریں گے۔ تو یہاں پہ آ کے یہ 3 زبانوں میں آپ کتابیں الگ الگ تلاش کریں گے۔ اور کیسے تلاش کرنی ہے کہ اردو کے جو الفاظ ہیں وہ آپ اردو کے سیکشن میں تلاش کریں گے، اور عربی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ عربی کے سیکشن میں تلاش کریں گے۔ یہ اردو کا سیکشن ہے، یہ اردو کتابوں کی تلاش کرے گا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا عربی کا سیکشن ہے، عربی کے سیکشن میں ہم نے یہ عربی والے الفاظ لکھنے ہیں اور وہاں ہم عربی کی کتابیں تلاش کریں گے۔ یہاں پر ہم اسے پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس سے متعلقہ کتابیں آ جائیں گی۔ اسی طرح یہ جو مینجمنٹ کا لفظ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا، ہم اس مینجمنٹ کو یہاں پر انگلش کے سیکشن میں ہم پیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کتاب تلاش کی تھی حکومت، یہاں پر ہمارے سامنے وہ کتابیں اس وقت موجود ہیں کہ جن کے نام کے اندر حکومت کا لفظ شامل ہے۔ اسی طرح ہم اس کو مزید دیکھیں، ہمارے پاس 51 بہت زیادہ ہمارے پاس یہاں پہ ریکارڈز ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تینوں طرح کی کتابیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو آپ انہیں دیکھ کے جو آپ کے کام کی کتاب ہے آپ اسے کھول لیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے اسے محفوظ کر لیں۔ جب آپ کے پاس یہ اردو کی کتابیں، عربی کی اور انگلش کی کتابیں جب آپ کے پاس مکمل ہو جائیں گی تو پھر آپ یہ جرنلز کی طرف آ جائیں، اور یہاں پر آ کے آپ اپنا ٹاپک لکھیں، اپنا جو لفظ آپ نے وہاں سے کاپی کر رکھا ہے اسے آپ پیسٹ کر دیں، تو یہاں پر جو جرنلز کا جو ریکارڈ ہے یہ اس کے اندر تلاش کر لے گا۔ اور اسی طرح یہ جو تھیسز انفارمر ہے، یہاں پہ بھی آپ اسی طرح اس لفظ کو لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس کی بے شمار مقالہ جات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے ان ٹولز کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پر آپ ذرا اس چیز کو نوٹ کریں کہ جو کتب نما ہے ہم نے اس کے اندر عربی کو، انگلش کو اور اردو کو الگ الگ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ آپس میں مکس بہت جلدی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہم نے انہیں الگ الگ رکھا ہے۔ لیکن جرنلز اور یہ جو تھیسز انفارمر کے اندر جو ڈیٹا ہے یہ بہت کم ہے، اور اس وجہ سے یہ یہاں پر ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اردو میں لکھیں گے تو یہ اردو میں تلاش کرے گا، عربی میں لکھیں گے تو عربی تلاش کرے گا، اور اگر انگلش میں لکھیں گے تو انگلش میں تلاش کرے گا۔ لیکن تھیسز انفارمر کا آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اکثر چونکہ ٹائٹلز انگلش کے اندر ہوتے ہیں تو یہ انگلش میں تلاش کرے گا، تو آپ کوشش کریں کہ تھیسز کو آپ انگلش کے اندر، تھیسز کا جو ٹائٹل ہے یا جو کی ورڈ ہے آپ کا وہ یہاں پہ آپ انگلش میں لکھ کے تلاش کریں۔ اور اسی طرح جرنلز کے اندر اردو، عربی اور انگلش کے تینوں شامل ہیں، تو آپ جو لفظ لکھیں گے اسی سے متعلق یہ تلاش کرے گا۔ ہم ذرا اسے چیک کر لیتے ہیں، یہاں پہ ہم نے السیاسہ کو ہم کاپی کر کے یہاں پیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ السیاسہ دیکھیں کہ السیاسہ کے نام سے یا کوئی ایسا آرٹیکل اس کے ریکارڈ میں نہیں تھا، یہ دیکھیے یہاں پہ موجود ہے کہ اس نے وہ آرٹیکلز بھی تلاش کر لیے ہیں جن کے نام کے اندر السیاسہ کا مترادف پولیٹیکل کا لفظ شامل ہے، یا وہ آرٹیکلز بھی اس نے ڈھونڈ لیے ہیں جس کے اندر عربی زبان کا السیاسہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے لکھا عربی میں ہے لیکن اس نے اس کا مترادف بھی تلاش کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ حکومت کا لفظ لکھ دیتے ہیں، یہ ہم اردو میں لکھیں گے تو آپ اگر اسے یہاں پیسٹ کرتے ہیں تو یہ اردو کا ریکارڈ تلاش کرے گا۔ دیکھیں یہ ایک ہی ٹول ہے، یہ عربی، انگلش اور اردو تینوں طرح کے ریکارڈ یہ تلاش کرتا ہے۔ تو یہ تھیسز انفارمر اور جرنلز ریسرچر یہ ایک ہی ٹول کے اندر تینوں زبانوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن کتب نما کے اندر آپ اردو، عربی اور انگلش کو الگ الگ تلاش کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی اس میں آپ کو معلومات مل گئی ہوں گی کہ آپ نے ان ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو بالکل آسان اور سادہ طریقہ ہے، لیکن کچھ ٹیکنیکل چیزیں آپ کے علم میں ہونا ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ نے اردو میں، عربی میں اور انگلش میں لکھنا ہے تو
اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ انگلش میں تو ظاہر ہے کہ آپ انگلش کا لفظ انگلش میں لکھیں گے اور اردو کا لفظ اردو کی بورڈ سے لکھیں گے، لیکن جب آپ عربی میں لکھیں گے تو عربی زبان کی کوڈنگ ذرا مختلف ہے اور یہ اردو سے میچ نہیں کرتی، تو آپ اردو کی بورڈ کے ذریعے یہاں پہ عربی لکھ کے تلاش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ اردو میں لکھیں گے تو آپ کو نتائج بہت کم ملیں گے، تو اس لیے آپ عربی کی بورڈ کے ذریعے لکھیں۔ اور اگر عربی کی بورڈ نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ ورچوئل کی بورڈ ہم نے یہاں پہ شامل کیے ہیں۔ یہ معاونت اور رہنمائی کے اندر دیکھیں، یہ آن لائن اردو کی بورڈ ہے، اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے تو وہ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ عربی کی بورڈ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ورچوئل کی بورڈ ہے، یہاں پر آپ کو کی بورڈ نظر آئے گا اور آپ یہاں پہ لکھ کے اسے آپ تلاش کر لیں گے۔ یہ عربی کی بورڈ ہے، تو آپ نے عربی کی بورڈ کے ذریعے لکھنا ہے اگر آپ عربی میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور اردو کی بورڈ کے ذریعے لکھنا ہے اگر آپ اردو میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹولز ہیں، یہاں پہ خالی صفحہ، یہاں پہ خالی جگہ ہے، اگر آپ نے کسی اور جگہ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں آپ اسے پیسٹ کر لیں تو آپ یہاں پہ بھی اسے عارضی طور پر پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ اصطلاحات یہ بہت اہم ہیں، اگر آپ کتابیں تلاش کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب آئے کہ جس کے اندر کریٹیکل اسٹڈی کی گئی ہو یا اس کے اندر ریسرچ ریویو ہو یا لیکچرز آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے کاپی کر کے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ عہد نبوی کا نظام حکومت، ایک تنقیدی مطالعہ، تو تنقیدی مطالعہ کی جو اصطلاح ہے وہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ اور اسی طرح یہ دراسہ نقدیہ، دراسہ تحلیلیہ، یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو ریسرچ ورک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان کو ساتھ جوڑ کے آپ ایک مکمل ایک لفظ لکھ کے، ایک جملہ لکھ کے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معاونت اور رہنمائی کا جو سیکشن ہے، اس میں کی بورڈ کے علاوہ یہ عمومی سوالات ہیں، اور باحثین ریسرچ ٹولز مکمل گائیڈ جو ایک پرانا ورژن ہے وہ یہاں پہ اس وقت شامل ہے، اور ہم اسے اپڈیٹ کر دیں گے۔ اسی طرح دیگر مماثل ٹول کے اندر انہی ٹولز کا لنک دیا گیا ہے، آپ یہاں سے بھی نیویگیٹ کر کے وہاں جا سکتے ہیں، اور آراء اور تجاویز کے اندر آپ کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ ان باتوں کا مختصر خلاصہ یہاں پر بھی موجود ہے، یہ نام کے ساتھ ہی جو آپ کو سٹار نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی کچھ تفصیلات موجود ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا باحثین ریسرچ ٹول سیریز کا مکمل تعارف۔ اس کے اندر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ تحقیق کے لیے آن لائن ذخائر سے کیسے تلاش کرنا ہے، پہلے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، الفاظ کے مترادفات تلاش کرنے ہیں، پہلے اردو میں کریں، پھر عربی میں کریں، پھر انگلش میں کریں، تینوں زبانوں میں مترادفات تلاش کر کے اس کے بعد آپ یہاں پر ریسرچ ٹول کی سیریز میں آئیں، اور ادھر سے آپ کتابیں تلاش کریں، جرنلز کے اندر آپ تلاش کریں، تھیسز تلاش کریں، اور یہاں سے جب آپ تلاش کریں گے اور مختلف الفاظ آپ لکھیں گے، بار بار اس کے مترادفات لکھیں گے، تو آپ کو اپنے موضوع سے متعلق بہت ہی اہم کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور بڑے اہم ریسرچ آرٹیکلز آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور تھیسز بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز مقالے کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بڑی محنت کے ساتھ ایک موضوع کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اسے منتخب کر لیتے ہیں اور اس پر کام کر لیتے ہیں، تو کتابیں تلاش کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو پہلے بہت سارا کام ہو چکا ہے اور بڑا عمدہ کام ہو چکا ہے، تو اس وقت ہمیں بڑی ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ریسرچ ٹاپک کے آپ انتخاب سے پہلے آپ یہ تلاش کریں، اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس پر پہلے سے کام نہیں ہوا، اور اس پر یہ لٹریچر موجود ہے، اور جو لٹریچر موجود ہے اس میں کون کون سے کام ہو چکے ہیں اور کس جگہ پر گنجائش باقی ہے جہاں پر آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ٹولز آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے، اور آپ اپنا ریسرچ ورک بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ